أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 179 کی تلاوت کی گئی۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہ نواز صاحب اس آیت کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتان سے راؤ شاہ نواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ اعراف کی آیت نمبر 179 کی تلاوت کی گئی۔ اب اسی آیت کریمہ کی آسان تشریح اور ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، اور ہم نے جنت اور انسانوں میں سے بہت سے لوگ جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں۔ ان کے پاس دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں۔ وہ لوگ چوپایوں کی طرح سے ہیں، یعنی جانوروں کی طرح سے، بلکہ وہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب ان آیات کریمہ کی آسان تشریح۔ اس سے کہ پہلے کی آیت میں نافرمانوں کی بنیادی بیماری یہ بیان کی گئی تھی کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کے جواب دہی کے احساس سے غافل تھے۔ اور غور کیا جائے تو اس دنیا میں ہر قسم کی برائی کا اصل سبب ہمیشہ یہی ہوتا ہے۔ اس لیے اب یہ بیماری کا علاج بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اور اپنی ہر حاجت اسی سے مانگی جائے۔ واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا جو لفظ یہاں استعمال ہوا ہے وہ دونوں باتوں کو شامل ہے۔ اس کی تسبیح و تقدیس کے ذریعے اس کا ذکر کیا جائے اور اس سے دعائیں مانگی جائیں، اور غفلت سے دور ہونے کا یہی راستہ ہے کہ بندہ اپنے پروردگار کو دونوں طریقوں سے پکارے۔ البتہ اس کو پکارنے کے لیے یہ ضروری قرار دیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جو اچھے نام ہیں، اسماء حسنہ جسے کہا جاتا ہے، خود اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، انہی ناموں سے ان کو پکارا جائے۔ انہی اسماء حسنہ کی طرف قرآن کریم نے کئی مقامات پر اشارے بھی فرمائے ہیں، جن کا کہ ذکر سورہ بنی اسرائیل اور سورہ حشر اور سورہ طٰہٰ میں بھی ہو چکا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں۔ یہ 99 نام ترمذی اور مستدرک حاکم میں روایت کیے گئے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر انہی اسماء حسنہ سے کسی بھی اسم مبارک کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نام اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نام گھڑ نہیں لینا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے عنوان ہوتا ہے، دل، آنکھ، کان وغیرہ کا صحیح استعمال نہ کرنے والے جانور ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بار کسی انصار کے لڑکے کے جنازے میں جانے کا اتفاق ہوا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، یہ بچہ تو جنت کی ایک چڑیا ہے، اس نے برے کام کیے نہ دوزخ اس کا کوئی ٹھکانہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب مجھ سے بھی کچھ سنو کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا اور وہ لوگ بھی پیدا کیے جو اہل جنت ہوں گے، اور یہ مستحقین جنت اس روز قرار دے دیے گئے تھے جب
ابھی ان کے صلب آدم میں ہی موجود تھے۔ دوزخ اور اہل دوزخ پیدا کیے گئے اور وہ صلب آدم میں سے ہی تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ پاک رحم مادر میں ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو 4 باتیں سے متعلق لکھ دیتا ہے: اس کا روز، اس کا رزق، اس کی عمر، اس کے اعمال نیک اور بد۔ اس بات سے پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ آدم علیہ السلام کے صلب سے جب اللہ تعالیٰ نے ذریت کو نکالا تو اصحاب یمین اور اصحاب شمال 2 فریق بنائے، ایک جنت کے لیے اور ایک دوزخ کے لیے۔ فرمایا مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ کون اپنے آپ کو مستحق جنت بنا رہا ہے اور کون مستحق دوزخ بنا رہا ہے۔ اس بارے میں احادیث کثرت سے وارد کی گئی ہیں۔ مسئلہ تقدیر ایک اہم مسئلہ ہے، یہاں مزید وضاحتوں کی گنجائش نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ان کے دل تو ہیں لیکن وہ نہیں سمجھ سکتے، آنکھیں تو ہیں دیکھتے نہیں ہیں، کان بھی ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں۔ یہ چیزیں جن کو ہدایت کرنے کے لیے سبب بنائے گئے تھے ان سے کچھ بھی منافع نہیں کماتے، جیسا کہ فرمایا انہیں کان، آنکھ، دل دیے گئے لیکن ان سے انہوں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا کیونکہ ان چیزوں سے انہوں نے کام نہیں لیا اور آیت اللہ کا ہی انکار کرتے رہے، اور یہ لوگ منافقین ہیں۔ اللہ اکبر۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اے میرے پروردگار، قرآن پاک پڑھا گیا، ترجمہ تشریح بیان کی گئی، اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما اور ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔